نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی ہمسفر ساتھیوں، میں نے کچھ ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی رمضان کے حوالے سے۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں مختصر آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی علاوہ کچھ اور کام جو ہمارے ذمے میں ہوتی ہے، ان کو ادا کرنا ہمارے لیے اجر کا، ہمارے لیے باعث خیر کا اور ہمارے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو ادا کریں، اپنے وہ صحیح طریقے سے ہم اس کو پورا کریں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے انعامات، احسانات اور اپنے جس طرح رب نے ان کے بارے میں وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ ضرور وہ ہمیں دیں گے۔ سب سے پہلے چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو اس کی تلاوت کرنا، اس کی گردان کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا، یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے اور جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اندر یہ صفت پیدا کرے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ روزے کے مہینے میں کم از کم وہ ہر روز جتنا ہو سکے اتنا قرآن کا تلاوت کرے، کیونکہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک خاص خاصیت ہے، ان کے ساتھ ان کی موازنت ہے، ان کے ساتھ رمضان المبارک اور قرآن کی ایک مناسبت ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دوسرا یہ کہ نماز تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو لیے ضرور یہ لازمی ہوگا کہ وہ تراویح کا انتظام کرے اور قیام اللیل کا۔ تراویح کے بارے میں انشاءاللہ میں مفصل ویڈیو بناؤں گا اور قیام اللیل کے بارے میں بھی۔ تو تراویح جو ہم کرتے ہیں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اچھی طریقے سے، اور ان کو جلدی سے جلدی نہ کرنا، ان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ کیونکہ وہ بھی نماز ہے اور نماز کو اچھی طرح ادا کرنا مسلمانوں کے لیے یہ اچھی ہے۔ اگر وہ جلدی نماز پڑھتے ہیں تو اس مسلمان کی نماز قبول نہیں ہو جاتی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اچھی طریقے سے تراویح ادا کرنا اور جو رات کے قیام ہے ان کی اہتمام کرنا، ان کو اچھی طریقے سے کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں بیٹھنا، یعنی اعتکاف میں بیٹھنا آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنا، یہ مسلمان کے لیے جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہے۔ اگر جو مسلمان اعتکاف کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے رحمت میں، ان کے اللہ رب العالمین کی مغفرت میں وہ اپنا جگہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک اعتکاف میں بیٹھنا مشکل کام ہے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین یہ نعمت میسر کر دے تو ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات دینا، یعنی مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے صدقات، خیرات اور جو بھی ان کے دل میں جس کے ساتھ مال ہو، جس چیز بھی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی طرح کرتے تھے کہ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی چیز ہو جاتی تو وہ اللہ رب العالمین کے نام وہ خیرات کر دیتے ہیں، صدقہ دیتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ دینا مسلمان کے لیے اچھی اور جنت جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا، یعنی سحری اور افطاری کا انتظام کرنا یہ مسلمانوں کے لیے اچھی اور جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی خاطر کسی ایک مسلمان پر ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ پانی اور اسی طرح ایک کھجور دیتے ہیں افطاری کے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے ان کی گردن کو آزاد کرتے ہیں۔ تو سحری اور افطاری کے بارے میں انشاءاللہ مفصل ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے علاوہ شب قدر تلاش کرنا، کیونکہ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ دیکھے اور وہ شب قدر کی تلاش کرے کہ ان کی اس کی عبادت 1000 سال کی برابر ہوتی ہے، 1000 سال کی برابر ہوتی ہے، 1000 مہینوں کی تقریباً 1000 مہینوں کی وہ عرف شہر 1000 مہینوں کی برابر ہو جاتی ہے، تو اسے تقریباً 83-84 سال بن جاتی ہے۔ تو مسلمان مومن کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ وہ شب قدر تلاش کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کروں گا، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔